ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی آج میرے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں انور عباس. یہ جو ہے وہ فارن آفس کے جو ہے وہ بیٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا جو حالیہ دورہ عراق ہے اس حوالے سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے دورہ عراق کا جو وزٹ تھا اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا کچھ انہوں نے وہاں پہ اچیو کیا. جی انور ویلکم. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تو ہمیشہ نظر رہتی ہے بلاول بھٹو زرداری کے جو انٹرنیشنل ٹرپس ہیں، جو وزٹس ہیں، جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ، یا جو انٹرنیشنل یا ملٹی لیٹرل جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں پاکستان کی، جو مختلف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ آپ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں. تو آپ اسپیسیفکلی یہ تو اگرچہ بلاول صاحب گئے، اردن بھی گئے اور عراق میں بھی گئے، اور اردن میں تو وہ ایک اسپیسیفک پرسنل ایک تھا کہ وہ شہزادہ جو حسین ہیں، حسین عبداللہ، ان کی جو ہے وہ شادی پہ گئے. لیکن اس کے بعد جو وہ عراق میں آئے، پہلے یہ ایک چیز مجھے تھوڑا آپ سمجھائیں کہ بغداد کے اندر میں نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی ایمبیسی کا جو ہے وہ افتتاح کیا. کیا پہلے ایمبیسی نہیں تھی یا پرماننٹ بلڈنگ نہیں تھی؟ یہ تھوڑا سا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ ایسے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم پاکستان اور عراق کے تعلقات کو دیکھیں تو یہ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے. پاکستان میں ایک کیس بھی ہوا تھا جنرل ضیاء کے دور میں، عراقی ایمبیسی سے اسلحہ برآمد ہوا تھا اور بغاوت کے حوالے سے پاکستان میں ان کے ایک رول کے حوالے سے باتیں بھی اس وقت میڈیا پہ آئی تھی. اس کے بعد سے یہ تعلقات زیادہ تر ہوسٹائل رہے. پھر ایران عراق جنگ جب شروع ہوئی تو پاکستان اندرون خانہ کسی حد تک ایران کو سپورٹ کر رہا تھا. اس وجہ سے بھی عراق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں کوئی بہت زیادہ فرینڈلی یا دوستانہ نہیں. لیکن وہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے جب وہ جنگ ہو رہی تھی، مطلب میں اپنی بچپن کی چیزوں کو یاد کروں تو صدام حسین کے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ وہ ایران عراق جنگ میں نہیں تھے. وہ بیسیکلی بعد میں جب ڈیزرٹ اسٹارم ہوا تھا، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا، تو تب پاکستان میں عراق کی اس وقت عراقی صدر صدام حسین کی پاپولیرٹی بہت بڑی تھی. یہاں پہ پوسٹر بک رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ آخری جنگوں میں سے، اور آغاز ہو گیا قیامت کی نشانیوں کا کہ وہ جہاں سے لشکر نکلیں گے اور اس طرح کی کہانیاں جو ہے لوگ ان کی باتیں کرتے تھے اکثر ہمارے علماء. پھر صدام حسین کو ایز اے ہیرو پورٹری کیا گیا تھا پاکستان میں بہت بڑے لیول پہ. مذہبی جماعتوں نے ریلیاں نکالی آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے حوالے سے. لیکن یہ کہ بیسیکلی ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ صدام حسین بیسیکلی امریکن ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا، ایک پیڈ ایجنٹ تھا. جب تک اس کی ضرورت تھی اس کو استعمال کیا گیا، اور جب اس کی ضرورت ختم ہوگی تو دیگر ایجنٹس کی طرح اس کو بھی مطلب اس کو استعمال انجام کیا گیا. بالکل. یا وہ جب امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ الٹ ہو گیا. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ کہ جب پہلی ڈیزرٹ اسٹارم جو آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم تھا امریکنز کا، اور عراقی صدر نے اس کو ام المحارب قرار دیا تھا کہ جنگوں کی ماں. اس جنگ کے بعد عراق میں ایک بہت بڑی اپرائزنگ ہوئی تھی لوکل عوام کی جانب سے. اس میں کرد بھی شامل تھے، لوکل تنظیمیں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے 26 سے 28 صوبوں پہ قبضہ کر لیا. اور قریب تھا کہ صدام کی حکومت یا اس کا تختہ الٹ دیا جاتا. اس وقت امریکہ نے وہاں پہ انٹرفیرنس کی، صدام کی حکومت کو ایک دفعہ پھر بچایا. صحیح ہے. اور صدام کو اقتدار پہ باقی رکھا. نو فلائی زون ہونے کے باوجود امریکی طیاروں نے وہ جو ریبیلین تھی اس کو کچلا، پورے طریقے سے کچلا. تو اس سے شاید یہ یہاں پہ کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ صدام کے موٹیوز کیا تھے اور امریکہ نے کس طرح اس کو رکھا. جب اس کی ضرورت ختم ہوئی اس نے صدام کو بھی فارغ کروایا وہاں سے. ہمارے جو تعلقات ہیں عراق سے اس کے بعد سے کوئی بہت زیادہ فرینڈلی نہیں رہے. اس تناظر میں جو ہمارا موجودہ دورہ تھا ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا، وہ کافی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ پاکستانی سفارت خانہ موجود تھا، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ فعال نہیں تھا. صحیح ہے. اس کی نئی عمارت کا افتتاح جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی بات کی گئی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے ہر سال ہزاروں زائرین جو ہیں، بلکہ لاکھوں کہا جائے تو بہتر ہے، لاکھوں زائرین جو ہیں کربلا جاتے ہیں چہلم کے موقع پہ اور عاشورہ کے موقع پہ. ایک بہت بڑا اربعین جی چہلم. تو یہ ایک بہت بڑی نہ صرف بزنس ایکٹیویٹی ہے بلکہ مذہبی ٹورزم کا بھی ایک بہت بڑا کلچرل ایکسچینج بھی ہے. تو اس تناظر میں گزشتہ کئی سال سے پاکستانی زائرین کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا تھا.
عراقی حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ وہ زائرین پاکستانی یا دیگر ملکوں سے جتنے بھی ملکوں سے آ رہے ہیں وہ ایران سے پیدل عراق داخل نہیں ہو سکیں گے. اس کی وجہ سے یہاں پہ لاکھوں زائرین کو کافی شدید پریشانی کا سامنا تھا. صحیح ہے. ابھی وہ پابندی جو ہے اس دورے سے چند دن پہلے عراقی حکومت نے ختم کی ہے, اور اس سے پہلے یہ تھا کہ جو باہر جاتے ہیں وہی عراق جا سکتے ہیں, مطلب جو بندہ استطاعت رکھتا ہے باہر جانے کی وہی زیارت کیونکہ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یعنی کہ ڈائریکٹ بغداد جانے کی بجائے جو ہمارے جو زائرین ہیں وہ تو یہاں بلوچستان سے اور وایا بسوں کے ذریعے ایران اور پھر وہ عراق اور یوں اب وہ ایران تک تو پہنچ جاتے تھے. آگے جو شلمچا کا بارڈر ہے وہ کراس کرنے پہ پابندی تھی عراقی حکومت نے, سوائے ایرانیوں کے کسی کو پیدل ان بارڈر سے آنے کی کسی اور اجازت نیشنلٹی کا تھا تو اس کے لیے مسائل تھے. تو وہ 3 ماہ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے. ایون کے لوگوں کے جو رقوم لے کے جاتے تھے, جو کھانا پینا یا دیگر جو ضروریات ہوتی تھی وہ اس سے بھی نہ صرف محروم ہوتے تھے بلکہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک وہ آ جاتے تھے. صحیح ہے. تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زائرین کے لیے وہ بہت بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے اس دورے کے بعد. ایک باقاعدہ پراپر نظم سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے. ایک طریقہ کار جو ہے وہ دفتر خارجہ اور عراقی دفتر خارجہ مل کے بنا رہے ہیں کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے, اور اس میں دونوں ملکوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. صحیح ہے. نہ صرف زیارات ہو جاتی ہے جو کہ ایک مقدس کام ہے, بلکہ اس سے آمدن بھی حاصل ہوتی ہے دونوں ملکوں کو. عراق کو تو آمدن زیادہ ریلیجس ٹورزم کی وہاں وجہ پہ سے اب زائرین جائیں گے, وہ رہیں گے, خرچہ کریں گے, وہ جتنا عرصہ رہیں گے, بزنس ایکٹیویٹی ہوگی, بزنس ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے. پھر یہاں سے بھی جو زائرین کو لے کے جاتے ہیں ٹورزم کے لیے, جو ٹور آپریٹرز ہیں دیگر ہیں, ان کا بھی ایک بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا تھا. سیکنڈلی تجارتی تعلقات کا فروغ جو ہے وہ اس میں کافی اہم قرار دیا گیا کہ تجارتی تعلقات پاکستان اور عراق کی بہت زیادہ کوئی تجارت نہیں رہی, لیکن یہ کہ اس دورے میں فوکس کیا گیا کہ پاکستان عراق کی تجارت کو بھی زیادہ فروغ دیا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بہتر بنایا جائے. صحیح ہے. اصولاً بھی ہوتا ہی ہے کہ بجائے اس کے ہر ملک تجارت کرتا ہے, اس میں بیسک اصول یہ رکھا جاتا ہے کہ جو آپ کے قریب ترین ممالک ہیں جہاں سے آپ کو جلدی اشیاء مل سکتی ہیں, سستی اشیاء مل سکتی ہیں, اور جو آپ کے بارڈر کے نزدیک ہو ان سے تجارت کی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, لاجسٹک کاسٹ اور بہت ساری مد میں پیسے جو ہے ہر حکومت کی بچت ہوتی ہے. تو پاکستان ابھی فوکس کر رہا ہے ان چیزوں پہ. ایران کے ساتھ بھی جو بارڈر جو سرحدی منڈیاں یا بارڈر مارکیٹس کا ایگریمنٹ ہے, 6 مارکیٹس کھولی جائیں گی, 2 کھل چکی ہیں, ابھی ایک کا افتتاح ہوا. تو وہ بھی بیسکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان کا اب جو فوکس ہے وہ اپنے قریبی ممالک کے ساتھ ریجنلزم علاقائی جو خطے جاتی وہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اینگل یہ کہ ایک نیا بلاک بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. بالکل. عراق ایک زمانے میں پرو امریکہ رہا, پرو سعودیہ رہا. ایران عراق وار کے دوران پورا عرب اور امریکہ جو عراق کی سپورٹ میں تھے. ایران کے ساتھ جو ہے اس وقت بھی رشیا اور کچھ ہمارے علاقائی ممالک کھڑے تھے, لیکن میجورٹی جو تھی وہ عراق کے ساتھ تھی. اچھا, ابھی یہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا وزیر خارجہ کا جو بغداد میں ہوا الجزیرہ کی جانب سے, تو اس میں انہوں نے یہ عراقی دورے کو یا بغداد کے دورے کو تہران سے بھی جوڑا, لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ جوڑا. جس آپ بات کر رہے ہیں کوئی ٹیکٹونک جو شفٹ آیا ہے خاص کر یہ گلف ریجن کے اندر, اس کے امپیکٹ تو وہ بلاول صاحب نے بتایا, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کے اوپر کیا ہوں گے جو پاک سعودی ریلیشن ہے اس کا, پاکستان, عراق, ایران اور یہ سعودی عرب, یہ پاکستان اس پورے اس میں کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے, یا وزارت خارجہ اس حوالے سے کوئی اقدام کر رہی ہے؟ اس میں جو سب سے بڑی جو افیکٹڈ ملک تھا ان ایران اور سعودی عرب کی جو تناؤ تھا, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک عراق تھا. صحیح ہے. عراق میں شیعہ سنی آبادی دونوں کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے. شیعہ میجورٹی ہے, جو سنی ہے وہ تھوڑی سی اقلیت میں ہے. اس کے باوجود یہ تھا کہ وہاں پہ سعودیہ کا رسوخ آج بھی موجود ہے, بہت بڑے لیول پہ وہ موجود ہے. ایران کا رسوخ بھی موجود ہے, امریکنز بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تصویراتی طور پہ اسٹریٹجیٹیکلی عراق جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ افیکٹ ہو رہا تھا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے. اور بلاول بھٹو نے کہا کہ عراق نے رول بھی, چین کے ساتھ ساتھ عراق نے بھی رول پلے کیا دونوں کو برج بننے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو ایران عراق کے مذاکرات شروع ہوئے تھے براہ راست ضابطے, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی OIC کانفرنس جب مارچ میں عراقی اور ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ کی ملاقات اسلام آباد میں, یہ بہت زیادہ میڈیا میں اٹھائی نہیں گئی,
یہ خبر، لیکن یہ ہوئی پاکستان میں، دفتر خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کی. اور ان مذاکرات سے پہلے OIC سے پہلے جو مذاکرات کے 3 دور ہیں وہ عراقی حکومت کی مدد سے عراق میں ہوئے، ایک دور امریکہ میں ہوا. اور یہ ایک بہت عرصے کی یہ ڈیولپمنٹ کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے دونوں ممالک کے اختلافات کو کم کیا جائے، تاکہ جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے کے بعد اس ریجن کی صورتحال کو تھوڑا سا تبدیل کیا جا سکے. اور عراق کی گورنمنٹ کا اس میں بہت کلیدی رول رہا ہے. 3 دور ان کی موجودگی میں ہوئے. پھر ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو عراقی حکومت ہے، ان کے آپس میں بہت کلوز اس وقت تعلقات ہیں. آپ کو یاد ہوگا جنرل قاسم سلیمانی کو بھی بغداد جاتے ہوئے، بغداد میں ایئرپورٹ کے نزدیک نشانہ بنایا امریکنز نے. تو یہ ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جہاں پہ عراق کا جو ہے وہ کافی اہم رول ہے ابھی بھی، کیونکہ عراق کا ایک بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے تو عراق کا ہی آگے جا کے سسٹم جو ہے وہ سیریا اور عراق کا سعودی عرب کے ساتھ ہے. پھر داعش وہاں پہ آئی، داعش اور جنبۃ النصرہ کو سعودی حمایت تھی، ادھر سے حشد شعبی بنائی گئی، اس کو ایرانی سپورٹ حاصل تھی. تو ایک اسٹریٹجیکلی عراقی گورنمنٹ کی سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہو رہی تھی. سیکنڈلی پاکستان اس چیز سے افیکٹ اس سینس میں ہو رہا تھا کہ پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی سنی آبادی اور دوسری بڑی شیعہ آبادی ہے. یہاں پہ آبادی کے لحاظ سے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی ملک میں جو آبادی کے لحاظ سے اہل تشیع اہل سنت موجود ہے وہ پاکستان ہے جہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ اتنی آبادی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک فرقہ واریت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھا ان اختلافات کے باعث. اب MBS کی جو نئی پالیسیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، VN جو آگے دے رہے ہیں نیوم سٹی کے حوالے سے، کیوب اور اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہ بیسیکلی امن کی بات کر رہے ہیں ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، کیونکہ انہیں بھی پتہ کہ جس لیول پہ وہ ڈیولپمنٹ کا جو انہوں نے سوچا ہے، جو تصور رکھا ہے، اس کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے. ادروائز ارامکو کی طرح کا ایک حملہ ان کے سارے اقدام کو خراب کر سکتا ہے. تو وہ جو جس پالیسی پہ ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی اسی طرح براہ راست ہوگا. اور پاکستان اور ہمارے لیے تو بہت زیادہ خوش آئندہ ہے، جیسے عراق کے لیے خوش آئندہ ہے، ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے، عراق کے لیے، سب کے لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا پراکسیز لڑی جا رہی تھی، دونوں ممالک کے حمایتی موجود تھے، سپورٹر تھے، گورنمنٹ کو بھی اپنا کنفلکٹ ان کا تھا لیکن بندے ہمارے مار رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ایک فرقہ واریت اور ان چیزوں پہ کنٹرول ہوگا. یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک پیسفل انوائرمنٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے، تھوڑی سی ایک نفرتیں کم ہوں گی اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ کے ملک کو ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوتے تھے جس میں کبھی سعودی عرب کی طرف سے دباؤ آ جاتا تھا کہ نہیں جی آپ یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ، ایرانی بعض چیزوں پہ ناخوش ہوتے تھے. تو ان دونوں کی آپس میں مفاہمت سے یہ کہ اب چانس ہے کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ پورے بھی ہو سکتے ہیں یا ان پہ مزید تھوڑی سی پیش رفت ممکن ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ واپس ہم پاکستان کے رول پہ آتے ہیں. تو نجف میں یہ زائرین والی جو بات ہے کہ بلاول صاحب کا جو وزٹ ہے، یوں تو اس نے ہر پہلو کو کور کیا ہے جس میں بزنس سے لے کر ایون کہ فوجی تعاون تک شامل ہیں، لیکن زائرین کے لیے سب سے زیادہ سہولیات ہیں. اور اس میں آپ مجھے بھی بتا رہے تھے اور میں یہ سنا بھی کہ نجف کے اندر بھی کوئی کمپلیکس جو ہے زائرین کے لیے یا کچھ ایسا بھی جو ہے وہ زیر غور تھا، یا وہ کیا؟ بالکل زائرین کو سہولیات فراہم کرنے، کیونکہ لاکھوں زائرین جاتے ہیں، ان کی رہائش، ان کے دیگر مسائل ہوتے ہیں اور ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور صرف اہل تشیع اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ جاتی ہے. عقیدت مند جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جاتے، بلاول بھی ادھر وہاں پہ بھی گئے، انہوں نے نوافل ادا کیے. باقاعدہ اہل سنت کے بھی یہاں سے کاروان جاتے ہیں، قافلے جاتے ہیں عراق میں. تو یہ مذہبی لحاظ سے دونوں مسالک کے لیے کافی اہم ہے. عراق جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو وہاں پہ ان دونوں مسالک کے جو رہائش یا جو لوگ کم استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے مسائل بہت زیادہ تھے. اور اسی حوالے سے انہوں نے کمپلیکس کی تعمیر کی بھی بات کی، انہوں نے زیارات کے حوالے سے سہولیات کے فراہمی کی بھی بات کی، ان کو مزید سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کی. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک تجویز پارلیمنٹ میں بھی آئی تھی کہ یہاں سے سمندری راستے سے ایران اور پھر آگے زائرین ایران سے عراق جانے کے حوالے سے ایک چیز، اس پہ بھی کام جاری ہے. فیری سروس کا ایک آغاز ہونا تھا اور اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ابھی تک جاری ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ ایران سعودی عرب کا کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف گیا ہے، امید کی جا رہی ہے ایسی بہت ساری ریسرچ جو ہیں یہاں سے شروع ہو سکیں گی.
صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور اہم ملاقات جو ہے وہ بلاول صاحب کی ہوئی, اور مجھے آپ بتا بھی رہے تھے کہ عمران خان نے بھی جو ہے وہ آیت اللہ بشیر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ شاید وقت نہیں دے سکے تھے, ان کی اپنی مصروفیات ہوں گی یا جو بھی ترتیب تھی, لیکن بلاول صاحب کی ان سے ملاقات ہو گئی. تو بلکہ بلاول صاحب کی جو میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, وہ تو پاکستان سے جتنے بھی بلاول صاحب کے ساتھ گئے, چیئرمین صاحب کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے بھی جو لیڈر تھے, وہ سب ان کے ساتھ بڑی کیا کہتے ہیں خوشگوار ماحول میں اور بڑی عقیدت کے ساتھ گفتگو ہوئی. تو ان کا رول, کیونکہ آپ بتا رہے تھے وہ پاکستانی ہے, تو ان کا رول کیا ہو سکتا ہے اس پاکستان کو جو ہے وہ عراق میں یا ایران میں مزید تصویراتی پارٹنرشپ میں بھی یا باقی انگیجمنٹ میں بھی, بائی لیٹرل انگیجمنٹ, یا یہ جو ہم اسے ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان, ایران, عراق, اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اچھا, بلاول کی وہاں پہ بہت ساری اہم ملاقاتیں ہوئیں, جن میں سے جو اہم ترین ملاقاتیں تھیں اس میں ایک سپریم کونسل آف اسلامک ریولوشن آف عراق سیاری, جو کہ وہاں کی ایک ایسی جماعت ہے جس کی بہت بڑی اکثریت ہے, جو کہ حضرت شابی پہ بھی اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے, اور صدام کے خلاف جتنی اسٹرگل تھی وہ بیسیکلی البدر ملیشیا کے نام سے ان کی اپنی ایک انہوں نے ملیشیا بھی ٹرین کی تھی, اور ایک بہت بڑا ایکٹیو رول ہے عراقی پولیٹکس میں. سیاری کے رہنما تھے شیخ حمود, ان سے ملاقات ہوئی. پھر ایک عراق کی بہت اہم مذہبی شخصیت ہیں حمودی, شیخ حمودی, شیخ حمودی سے ملاقات ہوئی. اور ایک اور مذہبی جو شخصیت ہیں وہ ہیں عمار الحکیم. حکیم فیملی جو ہے وہ عراق میں بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے, نہ صرف عراق بلکہ ارد گرد کے ممالک میں بھی ان کا بہت ہے, ایون کہ ایران تک ان کا, لبنان